السلام علیکم۔ تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی الیکشن کا اعلان کرنا پڑ گیا اور الیکشن کا اعلان ہوتے ہی استعفوں کی بھرمار شروع ہو گئی۔ ابتدا ہوئی تجربہ گاہ یعنی بلوچستان سے۔ سرفراز اکبر بگٹی صاحب جو پہلے سینیٹر رہے، پھر نگران وفاقی وزیر داخلہ رہے، اس کے بعد الیکشن کا اعلان ہوتے ہی استعفیٰ دے دیا تاکہ الیکشن لڑ سکیں، آنے والی حکومت کا حصہ بن سکیں اور پھر سے بلوچستان کے وسائل پر قابض ہو سکیں۔ ان کے بعد یہ بلا وجہ کے نواب زادے جو شاید ٹھیک سے اپنا ہوم ورک بھی نہیں کر سکتے اور اسائنمنٹ کے لیے استعمال ہو رہے تھے، جمال رئیسانی نگران وزیر کھیل بلوچستان، انہوں نے بھی فوراً استعفیٰ دے دیا تاکہ الیکشن لڑ کر پھر سے رکھوالی کا کام اچھے طریقے سے کر سکیں۔ ان کے بعد نگران مشیر برائے مائنز اینڈ منرلز عمر محمد حسنی نے بھی اپنا عہدہ چھوڑ دیا اور چاغی سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا، کیونکہ بدقسمتی سے بلوچستان صرف ایٹمی نہیں بلکہ سب سے بڑی سیاسی تجربہ گاہ بھی ہے پاکستان کی، اس لیے وہاں کے نام نہاد سردار اپنی پگڑیاں اتار کر قدموں میں سب سے پہلے رکھ بھی دیتے ہیں۔ ان کی ڈھٹائی کا عالم چیک کریں کہ عمران خان کی حکومت میں بھی حکومت میں تھے، نگران حکومت میں بھی حکومت میں تھے اور آنے والی حکومت میں بھی حکومت میں ہی آنے کے لیے استعفیٰ دے دیا تاکہ استعمال ہو سکیں اور کسی نہ کسی وزارت میں فٹ ہو سکیں۔ اصل میں بلوچوں کے دشمن یہی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بلوچ قوم کا پیسہ وسائل ان تک پہنچنے ہی نہیں دیے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نگران حکومتوں سے کتنے ہی لوگ استعفیٰ دیتے ہیں اور ان سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے جن کے لیے وہ نگران حکومتوں میں رہ کر سہولت کاری کر رہے تھے۔ خیر، الیکشن کا اعلان ہوتے ہی ایک ارسطو کو جمہوریت اور الیکشن یاد آ گیا۔ احسن اقبال جو ڈان نیوز کے پروگرام میں بیٹھ کر فرما رہے تھے کہ تحریک انصاف نے سوچی سمجھی سازش کے تحت جمہوری اور الیکشن عمل پر خطرناک حملہ کیا، پی ٹی آئی الیکشن سے فرار چاہتی ہے۔ میری سمجھ نہیں آتا کہ سٹھیائے ہوئے لوگوں کو یہ میڈیا والے کیسے گیسٹ بلا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ معزز بھی لکھتے ہیں۔ بھائی دماغی توازن بگڑا ہوا ہے شخص کا۔ صرف عمران خان اور اس کی سیاسی جماعت ہی تو پورے پاکستان میں الیکشن چاہتے تھے، وقت پر چاہتے تھے، 90 دنوں کے اندر چاہتے تھے۔ کیا کچھ نہیں کیا عمران خان نے الیکشن کے لیے، لیکن اسے الیکشن نہیں دیے گئے، عوام کو الیکشن نہیں دیے گئے، آئین توڑ ڈالا، قانون رون ڈالا، لیکن الیکشن نہیں ملے۔ 90 دن سے زائد نگرانوں کو ہو گئے، لیکن پاکستان میں سوائے تحریک انصاف کے کوئی ایک سیاسی جماعت کا نام بھی مجھے بتا دیں جس نے احتجاج کیا ہو، بیان دیا ہو، پریس کانفرنس کی ہو، کسی عدالت میں پٹیشن دائر کی ہو یا الیکشن کا مطالبہ ہی کیا ہو۔ یہ کامران خان صاحب کا کل کا ہی ٹویٹ ہے کہ اب 8 فروری کو الیکشن ہونا ناممکن ہے۔ 8 فروری کو ہی الیکشن کی تمنا رکھنے والے پاکستانی کمبل اوڑھ کر اطمینان سے سو جائیں۔ بزنس کمیونٹی، سرمایہ کار، مولانا فضل الرحمان، نون لیگی لیڈرشپ، ایم کیو ایم، باپ پارٹی، آصف زرداری اور سب سے زیادہ عام پاکستانی شہری اطمینان کا سانس لے سکتے ہیں۔ کامران خان کو آپ جانتے ہیں ان کی یہ جو زرد صحافت ہے اس کی وجہ کیا ہے، لیکن میں ان کے ٹویٹ کا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کامران خان نے ان تمام لوگوں کے نام اس میں کوٹ کیے جو الیکشن سے فرار اختیار کر رہے تھے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی کے بدھ کی رات 11:30 بجے کے حکم کے فوراً بعد الیکشن کمیشن نے آدھی رات کے ایک حکم نامے کے ذریعے تمام الیکشن کی تیاریاں روک دی ہیں۔ اب ایک لارجر بینچ دسمبر 18 سے از سر نو سماعت کرے گا، پھر نوٹسز ہوں گے، مقدمہ چلے گا، گویا نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ تیل کا تو مجھے نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے، کامران خان صاحب کو بہتر پتا ہوگا، لیکن رادھا ضرور ناچتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ بہرحال یہ وہ تمام سیاسی جماعتیں تھیں جو الیکشن نہیں چاہتی تھیں اور اس کا اظہار آن کیمرہ کر چکی تھی۔ یہ ٹویٹ کامران خان نے کیا تھا تحریک انصاف کی اس پٹیشن پر جو اس نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، جس کو لے کر نون لیگ اور کچھ صحافی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے یہ پٹیشن تحریک انصاف نے انتخابات میں تاخیر کے لیے دائر کی تھی، جبکہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ سادہ سی زبان میں تحریک انصاف لائر ونگ سے تعلق رکھنے والے ماہر قانون رانا فیصل مسعود صاحب نے میرے ساتھ کل کے ویلاگ میں بتا دی تھی، جس کا مختصر سا حصہ دوبارہ دکھا دیتا ہوں۔ تو درخواست یہ تھی جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ریٹرننگ افسران جو ہے وہ سول بیوروکریسی جو ہے اس سے لینے کا فیصلہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بیوروکریسی جو ہے یہ بائسڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک یہ کر رہی ہے، تو اس کی بجائے جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ جوڈیشری سے لیے جائے۔ اب اس فیصلے کو جسٹس باقر نجوی صاحب نے اس فیصلے کو سسپینڈ بلکہ کینسل کر دیا، اس نوٹیفیکیشن کو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس سلسلے میں جاری کیا گیا تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا جہاں تک اس الیکشن کو ڈیلے کرنے کا تعلق ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کا مقصد ہرگز اس کو ڈیلے کرنا نہیں تھا، لیکن وہ اپریہنشنز ان کی بڑی جائز ہیں۔ وہ جائز اس طرح کہ آج بھی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جی انتظامیہ جو ہے وہ صرف 3 MPO کے آرڈرز جاری کر رہی ہے
اور صوبے میں 700 سے زائد جو ہے وہ 3 MPOs کے آرڈر جاری کیے گئے ہیں۔ آج بھی آپ کو پتا ہے کہ شعیب شاہین صاحب جو ہیں جب وہ کوئٹہ پہنچے تو ان کو کہا گیا کہ جی اگر آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے تو پھر 3 MPO کے تحت نظر بند ہوں گے، دوسری صورت ہے آپ واپس جائیں۔ کل شیر افضل مروت کو بھی اسی 3 MPO کے آرڈر کے تحت ڈپٹی کمشنر نے جو ان کی نظر بندی کے آرڈر جاری کی ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ انتظامی افسران جو ہیں پشاور میں اگر بات کی جائے خیبر پختونخوا میں تو 700 سے زائد جو ہے 3 MPO کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں۔ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں ملتان ریجن میں 1008 آرڈر جاری کیے گئے ہیں، راول پنڈی میں 247 آرڈر جاری کیے گئے، گجرانوالہ میں 617 آرڈر جاری کیے گئے اور ڈیرہ غازی خان میں 224 آرڈر جاری کیے گئے، فیصل آباد میں 184 3 MPO کے آرڈر جاری کیے گئے، شیخو پورہ میں 56 آرڈر جاری کیے گئے، بہاولپور میں 200 آرڈر جاری کیے گئے، سرگودا میں 53 آرڈر جاری کیے۔ اس طرح اس باقی بھی تقریباً 500 سے زائد جو ہے وہ مزید MPOs کے آرڈرز ہیں۔ اب وہ ڈپٹی کمشنر جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے خلاف MPOs کے آرڈر جاری کر رہے ہیں، ان کو نظر بند کر رہے ہیں، کیا ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آزادانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات کرائیں گے؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ ایسی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور جہاں تک اس سارے معاملے کا تعلق ہے 1985 کے بعد چونکہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے، ورنہ جو الیکشنز ہیں وہ بہرحال عدلیہ کی زیر نگرانی جو ہے وہ کرائے جاتے تھے، اور اب بھی بہتر یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ عدلیہ کے زیر نگرانی کرائے جائے، کیونکہ یہ انتظامی آفیسر آپ کو بھی پتہ ہے پرویز الہی صاحب کے کیس میں آرڈر کیا گیا تھا پولیس کو کہ جی آپ ان کو گھر چھوڑ کے آئیں، لیکن ان کو جس طرح سے اغوا کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا الیکشن کمیشن آف پاکستان اب تک چاہنے کے باوجود جو ہے ان کا ٹرانسفر نہیں کرا سکی، جبکہ آج بھی سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جھوٹ بولا گیا کہ جی ہم نے سارے جو ہے وہ انتظامی افسران تبدیل کر دیے ہیں DCs۔ تو تحریک انصاف نے الیکشن رکوانے کے لیے پٹیشن دائر نہیں کی تھی، بلکہ الیکشن کمیشن نے 1985 کے بعد سے پہلی بار انتخابات بیوروکریسی کے ذریعے کرانے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی، کیونکہ بیوروکریسی میں موجود ہیں محترمہ رفیہ حیدر صاحبہ جیسے ڈپٹی کمشنرز جو درجنوں MPOs کے آرڈر کے ذریعے تحریک انصاف کے کارکنوں کو، رہنماؤں کو گرفتار کروا چکے ہیں۔ حال ہی میں شیر افضل مروت خان کو بھی رفیہ حیدر نے ہی گرفتار کروائے، اور الیکشن کمیشن رفیہ حیدر صاحبہ کی خدمات الیکشن میں بھی لینا چاہتا ہے۔ اس کے خلاف تحریک انصاف عدالت گئی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا، جس کے بعد رفیہ حیدر اور ان جیسے تمام DCs الیکشن میں بھی اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ اسی مسئلے پر کل حامد میر صاحب نے بھی بیان دیا کہ جو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے، اس کے بعد الیکشن 8 فروری کو ہی ہوگا۔ الیکشن کو مزید ملتوی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں نے خود نگران حکومت کی انتہائی اہم شخصیات کی زبانی پچھلے 24 گھنٹوں میں سنا ہے کہ الیکشن 10 سے 15 دن مزید آگے ہو سکتے ہیں، جس پر حامد میر نے ان شخصیات سے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن پتھر پر لکیر ہے، تو ان کا حکم تو ختم نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، وہ بھی آن بورڈ ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ فضل الرحمان، آصف زرداری سمیت کئی سیاسی رہنماؤں نے یہ بات ٹی وی اسکرینز پر بیٹھ کر کہی تھی، تشویش کا بھی اظہار کیا تھا اس بات پر کہ الیکشن جنوری میں نہ کروائیں، فروری میں کرا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ 6 دسمبر کو تحریک انصاف کے وکیل نے یہ پٹیشن لاہور، KP اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی دائر کی، اور ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ الیکشن میں تاخیر ہوئی، کون کہہ رہا ہے؟ حامد میر، بلکہ ان کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ جو ضلعی انتظامیہ کے افسران ہیں ان کو ریٹرننگ اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کے طور پر تعینات نہ کیا جائے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ بال سفید ہو چکے ہیں اس شخص کے کہ جس کا نام احسن اقبال ہے، لیکن کس حد تک یہ فکری اور علمی طور پر بددیانت ہے کہ حقائق جانتے ہوئے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر اس طرح کے جھوٹ بول رہا ہے۔ الیکشن کے اعلان کے بعد مجھے ایک اور شخص یاد آیا، یہ شخص، اس کا نام ہے نور عالم، کام بالکل اس کے الٹ ہیں۔ یہ کہہ لگاتی ہوئی تصویر اس کی اس وقت کی ہے جب یہ عمران خان کو دھوکہ دیتے ہوئے سندھ ہاؤس سے برآمد ہوا تھا، اور تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کے خلاف یہ کہہ کر ووٹ دیا تھا کہ عوام مہنگائی سے پریشان ہے، عمران خان ناکام ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ PDM حکومت میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بن کر تنخواہیں اور مرات لیتا رہا۔ دوسری
جانب عوام مرتی رہی۔ پی ڈی ایم حکومت کے خاتمے کے بعد سے نور عالم مکمل طور پر لاپتہ ہے۔ اگر یہ شخص اب کسی حلقے سے الیکشن لڑنے کا اعلان کرے اور وہاں جا کر اپنی انتخابی مہم چلائے تو اس کے حلقے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نور عالم کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ الیکشن کے اعلان سے صرف 22 سے 23 گھنٹے پہلے سروے کرنے والی ایک ایجنسی نے نومبر کا سروے جاری کیا جو لاہور میں کیا گیا تھا۔ اس کے نتائج یہ ہیں: تحریک انصاف کے ساتھ 60% سے زائد لاہوریوں نے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے، جبکہ نون لیگ 22 اور باقی تمام سیاسی جماعتیں ملا کر 17% پر ہیں، لیکن میں اسے بھی کم سمجھتا ہوں۔ تحریک انصاف کی مقبولیت اس وقت 80 سے 90% ہے اور تمام تر سختیوں کے باوجود اب بھی عمران خان کے امیدوار مخالف کو مکمل طور پر دفن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں الیکشن میں، کیونکہ اب عمران خان ٹکٹ کا اعلان کرنے جا رہا ہے اور اس بار تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے ہوئے جو لوگ منظر عام پر آئیں گے ان میں لطیف کھوسا، شیر افضل مروت خان، شعیب شاہین اور انہی جیسے بہت سے ووکل نام ہو سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کا ووٹر اور عام آدمی اس وقت مکمل چارجڈ ہے۔ اس کی مثال آپ بلوچستان میں دیکھ سکتے ہیں جہاں شعیب شاہین صاحب گئے تھے، لیکن پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جب شعیب شاہین صاحب وہاں گئے تو ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ آج صبح 9:20 کی فلائٹ سے میں کوئٹہ روانہ ہوا اور تقریباً کوئی 11 سوا 11 بجے کے قریب میں وہاں پہنچا۔ تو جو ہی میں جہاز سے اترا تو کوئٹہ کی اور بلوچستان کی ایڈمنسٹریشن، جس میں اسسٹنٹ کمشنرز، ایس ایس پی، ایس پی وغیرہ وہ سارے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ سے بیٹھ کے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ اس دوران بار بار فون آ رہی تھی وہاں کی لوکل ہماری جو لیڈرشپ ہے بلوچستان کی، پی ٹی آئی کی، جس میں سالار صاحب، ڈاکٹر منیر صاحب، باقی سارے دوست اور آئی ایل ایف کے بہت سارے دوست، جس میں مکتی صاحب، جس میں عمران صاحب اور بہت سارے دوست بار بار فون کر رہے تھے، چونکہ باہر بہت ساری سینکڑوں کی تعداد میں پولیس بھی موجود تھی، تو ان کو خطرہ تھا کہ شاید وہ گرفتار کر لیں۔ بہرحال انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہماری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور چلتی رہی مستقل۔ تو انہوں نے 2 آپشن دیے کہ یا تو آپ کو 3 MPO کے تحت اگر آپ باہر جاتے ہیں تو ہم آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے، جس کے ذریعے ہمیں آپریشن وہاں باہر کھڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ہم ود فل فورس واپس بھیجیں گے یا کوئٹہ یا کراچی یا لاہور۔ جن لوگوں نے شعیب شاہین صاحب کو 3 MPO کے تحت گرفتار کرنے کی دھمکی دی تھی وہی لوگ انتخابات میں ریٹرننگ اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کے طور پر تعینات بھی کیے جائیں گے۔ اسی کے خلاف تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی۔ خیر تو ان دھمکیوں کے بعد شعیب شاہین صاحب ورکر کنونشن میں تو نہیں گئے، لیکن اس کے باوجود بلوچستان میں پی ٹی آئی کا ورکر کنونشن ایسا تھا جہاں عوام خود بخود جمع ہو گئی۔ ایک خوشخبری تحریک انصاف کے لیے یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ الیکشن کے اعلان کے بعد کسی سیاسی رہنما کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا 3 MPO کے آرڈر کے تحت، لیکن اس کو کسی قیمت پر لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں کہہ سکتے، مگر تحریک انصاف اب بھی بہت زیادہ شدید ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے اگر بلے کا نشان اس کے پاس رہا تو۔ عمران خان ان تمام سختیوں، کریک ڈاؤن اور جماعت کے تقسیم ہونے کے بعد اگر حکومت میں نہ بھی آ سکا، یعنی اگر اس سے الیکشن چھین لیے گئے تو بہت زیادہ مضبوط اپوزیشن بنائے گا اور نواز شریف کو زیادہ دیر چین سے اچکن نہیں پہنے رہنے دے گا۔ یہ آپ کر نہیں سکتے کہ عمران خان کو حکومت میں بھی نہ دو اور اپوزیشن میں بھی اس کی سیٹیں بہت کم کر دو۔ کے پی میں وہی جیتے گا، بھلے پنجاب کو اگر کسی حد تک مینج کر لیا جائے۔ دوسری طرف نواز شریف کی نااہلی اب بھی برقرار ہے اور فروری تک تو شاید اہل نہ ہو سکیں، اس لیے زیادہ امکانات یہی ہیں کہ ایک بار پھر قوم شہباز شریف جیسے عذاب کو ہی دوبارہ اچکن پہنے دیکھے گی۔ یہ ہے وہ صورتحال جو الیکشن کے اعلان کے بعد سے پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے میرا فیس بک پیج لائک نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو ضرور لائک کیجئے اور فیس بک پر میری ویڈیوز شیئر بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔